بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ظفیر بلال صفتر، اور آج ہم بات کریں گے ولگرازم اور ماڈرنزم کی، کہ ہمارے معاشرے میں ماڈرنزم کا نام لے کے بہت زیادہ ولگرازم پہ کام کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ ولگیرٹی اور بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے۔ بیسیکلی پہلے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماڈرنزم کیا ہے اور جو ہم لوگ بےہودگی پھیلا رہے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ ڈیفینیٹلی جو ماڈرنزم ہے وہ ولگیرٹی بالکل نہیں ہے۔ یہ جو آج کل ماڈرنزم کا نام لے کے بہودہ کپڑے پہنے جاتے ہیں، یا کپڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو میں اسی پہ آج بات کرنا چاہوں گا کہ آج چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ڈریسنگ سینس ہے وہ ماڈرنزم کے نام کے اوپر بہت ہی بےہودہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد بھی ایسے میں نے دیکھے ہیں اس معاشرے میں کہ وہ ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں کہ جیسے کہ ان کے شارٹس جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں، شرٹس کم ہونی شروع جو ہے ان کا جو ہے سائز وغیرہ، اور وہ بھی شارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس سے کیا ہے کہ ایون ہمارے معاشرے کے لوگوں کو میرا خیال ہے یہ دین سے دوری کی ہی وجہ سے ہے کہ ان کو ایون یہ نہیں پتہ کہ ان کا سطر کیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے اس کو ڈھکنے کی۔ تو آج کل کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ میں نے مردوں کو بھی دیکھا کہ ان جو پہنتے ہیں وہ انہوں نے نکریں پہننا شروع کر دیا اوور آل نارملی، اور اسی طرح سے وہ بازاروں میں گھومتے ہیں اور ہر جگہ، اور اس کو وہ یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے وہ بہت ایک نا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں اور ہم لوگ اس وجہ سے اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایک اچھا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ویو جاتا ہے، جبکہ ایسا ہمارے کم از کم معاشرے میں بالکل بھی نہیں ہے، اور لوگ اس کو غلط ہی سمجھتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس کے اوپر لوگوں کو اپنا جو ہے وہ رد عمل بھی دینا چاہیے، اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ اور عورتوں کے جو ڈریسنگ ہے اس پہ تو پہلے ہی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ ولگرازم میں جو ہے وہ آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں اور نام ماڈرنزم کا دیتے ہیں۔ اگر یہی ماڈرنزم ہے کہ کپڑے اتارنا یا کپڑے کم کر دینا بہت زیادہ یا بےہودگی پھیلانا، تو میرے خیال میں جو مغرب ممالک کے لوگ ہیں پھر وہ تو صدیوں سے جو ہے وہ یا تو ابھی تک ان میں کوئی چینج نہیں آیا، وہ ماڈرن ہی نہیں ہوئے، کہ آج سے پہلے بھی وہ ایسے ہی تھے بےہودہ، بلکہ کہہ لیں کہ وہ آج سے پہلے بھی وہ اگر صدیوں پہلے وہ اسی طرح ننگے پنگے تھے، اور آج بھی وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، تو پھر وہ تو ماڈرنزم ان میں آیا ہی کوئی نہیں، وہ تو پھر ماڈرن ہوا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم لوگ اپنی بات کریں، اگر یہی ماڈرنزم ہے تو پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ کیوں ماڈرن ہو رہے ہیں؟ ہمیں ایک دم سے پھر ہم کو ماڈرن ہی ہو کے گھومنا پھرنا چاہیے ان کی طرح، بالکل۔ ہم لوگ کیوں جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ماڈرن ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پھر تو ہمارے پاس ہے سارا حل، ایک دم سے ہم جو ہے وہ ماڈرن ہو سکتے ہیں، ان کی طرح گھوم پھر سکتے ہیں ساری جگہ۔ لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ ولگرازم ہے۔ ہم لوگ صرف لوگوں کو جو ہے وہ ایک آرگیو دینے کے لیے یا ایک ورڈ ہم نے جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ماڈرنزم، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ماڈرنزم کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ماڈرنزم اس کو کہتے ہیں کہ نئی نئی ٹیکنالوجی آنا، اس کا آپ کو جو ہے معلومات ہونا، اس کو ورکنگ کیسے کرنی ہے، اور یہ کہاں سے ہے، یہ کیسے ہے، یہ اس میں کیسے ورک ہوتا ہے، اور اس کو پھر اس پہ ورک کرنا، اس کا امپلیمنٹیشن کرنا اپنے معاشرے میں۔ اور یہ جیسی بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے ماڈرنزم، میرا خیال ہے وہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ معاشرے کی بربادی کے لیے۔ تو ہم لوگ جو بھی ماڈرنزم کے نام پہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں بالکل معاشرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا نام لے کے جو ہے وہ ساری حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اور اگر ساری دنیا کسی غلط چیز کی سائڈ پہ جاتی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو کام غلط ہوتا ہے وہ چاہے ساری دنیا کرے یا ایک بندہ کرے، وہ غلط ہی رہتا ہے، اور جو صحیح ہوتا ہے چاہے اس کی طرف ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو، وہ اس نے ہمیشہ صحیح ہی رہنا ہے۔ یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ سب وہ کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں کیونکہ سارے اس طرف جا رہے ہیں، سب لوگ وہ کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی ویسا ہی کریں گے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے، جب ہم لوگ فوت ہو جائیں گے تو ہم نے ایک نئی زندگی کی طرف جانا ہے، جس میں ہمارا حساب کتاب ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے لینا ہے۔ تو اس میں اگر میری ایک بندے سے ڈسکشن ہو گئی کہ اسی بات پہ، تو انہوں نے بتایا جی کہ وہ ان کا یہ آرگیومنٹ تھا
کہ ہمیں ہمارے والدین نے اسی طرح ہی جو ہے وہ تربیت کی ہے، یا کہہ لیں کہ اسی طرح ہی انہوں نے ہمیں پرورش کی ہے، بڑھایا، انہوں نے ہمیں اسی طرح کے کپڑے ڈریسنگ اسی طرح کی سکھائی ہے، اور سارا کلچر یہ دیا ہے۔ تو یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ اس ٹائم تک تھا جب تک آپ اپنے والدین کے انڈر تھے۔ جب آپ لوگ اپنے سمجھ بوجھ والے ہو گئے ہیں، باقی ہر کام میں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنی سمجھ بوجھ والے کام کرتے ہیں، اور اس کام میں آپ لے آتے ہیں کہ جی ہمارے والدین نے اس طرح ہمیں سکھایا ہے یا جو بھی۔ جب آپ لوگ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، تو یہ آپ پہ اپنی ذمہ داری آ گئی ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب کے والدین کو پکڑا جاتا، پھر تو ایٹ دا اینڈ کسی اور کا نام نہیں آنا تھا، بچوں کی جگہ والدین کو پکڑا جاتا۔ لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کیوں ہر بندے کا اپنا اپنا حساب، اپنا جو ہے حساب دینا بندے نے، اسی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل شعور دی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہا، اور اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ پہ اس چیزوں کو سوچیں، سمجھیں، دین کی طرف آئیں، کیونکہ یہ معاشرے کی بربادی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ سراسر معاشرے کی بربادی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب کچھ ہمیں پتہ بھی ہے، تو اگر کسی کو نہیں پتہ تو برائے مہربانی اپنے دین سے، اپنے اسلام کے متعلق جو ہے وہ نالج لیں، اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کم از کم یہ ہماری بیسکس ہیں کہ ہماری ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے اور ہمارے جو ہے وہ طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے۔ تو برائے مہربانی اس ماڈرنزم کے پیچھے چھپ کر ولگرزم نہ پھیلائیں اور اپنے آپ پہ ورک کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنے آپ پہ ہی ورک کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہی چینج کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان، اور انشاءاللہ ہم ضرور بدلیں گے اپنے آپ کو، اور ہم پاکستان کو بھی بدلیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔